کبھی تاریخ کے اوراق پلٹتے ہوئے یہ خیال ذہن میں ابھرا ہے کہ آخر وہ کیا وجوہات ہوتی ہیں جن کی بنا پر بڑی بڑی قومیں اور تہذیبیں اچانک صفائے ہستی سے بالکل مٹ جاتی ہیں؟ یہ واقعی ایک بہت اہم سوال ہے جو ہر سوچنے والے ذہن میں آتا ہے۔ میرا مطلب ہے، کیا اس کی وجہ ہمیشہ ان کی فوجی کمزوری ہوتی ہے، یا کیا ان کے پاس جدید ہتھیاروں کی کمی پڑ جاتی ہے، یا پھر اس کھوکھلے پن کے پیچھے کوئی بہت گہرا اخلاقی زوال اور تکبر چھپا ہوتا ہے جو انہیں اندر سے دیمک کی طرح چاٹ جاتا ہے؟ بالکل، میں سمجھ رہا ہوں آپ کا اشارہ کس طرف ہے۔ ہاں بالکل، یہی تو میں سوچ رہی تھی کہ اصل وجہ کچھ اور ہی ہوتی ہے، اور آج کی ہماری اس نشست کا اس تفصیلی جائزے کا موضوع بھی یہی ہے۔ آج ہم قرآن مجید کے 23ویں پارے کے تدبر پر تفصیلی گفتگو کریں گے، جس میں خاص طور پر سورہ یاسین، سورہ الصافات، سورہ صاد اور سورہ زمر کے اہم حصوں پر غور کیا جائے گا۔ بالکل، اور دیکھیں اس ساری گفتگو کا بنیادی مقصد ہی یہ سمجھنا ہے کہ کس طرح یہ قرآنی بیانیہ ہمیں توحید اور طاقت کے کڑے امتحان کے بارے میں بتاتا ہے، اور تکبر بمقابلہ عاجزی کی جو نفسیات ہے اور سچی عبادت جیسے موضوعات کی اصل حقیقت کیا ہے۔ اور میرے خیال میں یہ محض ماضی کے قصے یا پرانی تاریخ نہیں ہے۔ ذرا بھی نہیں، بلکہ اگر ہم اس پر غور کریں تو یہ انسانی نفسیات اور معاشروں کے عروج اور زوال کا ایک انتہائی گہرا اور حقیقت پسندانہ تجزیہ ہے۔ اور یہی وہ پہلو ہے جو اس گفتگو کو بہت غیر معمولی بناتا ہے۔ جب ہم اس کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ ہمیں آج کے دور اور آج کے انسان کی نفسیاتی الجھنوں کے لیے بھی ایک عملی رہنمائی دے رہا ہے۔ جی ایسا ہی ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جدیدیت کے اس شور میں ہم آج کھڑے کہاں ہیں۔ تو چلیں اس فکری سفر کا آغاز ہم سورہ یاسین سے کرتے ہیں۔ یہاں سب سے پہلا اور حیران کن نکتہ جو سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں ایمان محض اندھی تقلید کا نام نہیں ہے۔ بالکل، یہ کوئی بغیر سوچے سمجھے مان لینے والی بات نہیں ہے۔ سے مردہ اور بنجر زمین کا بارش کے چند قطروں سے دوبارہ زندہ ہو جانا، دن اور رات کا بدلنا، سورج اور چاند کا اپنے مقررہ راستوں پر چلنا، اور سمندروں کی بپھری ہوئی لہروں پر چلنے والی کشتیاں بھی اس میں شامل ہیں۔ ہاں، یہ سب بتاتا ہے کہ یہ کائنات خود ایک خاموش مگر مسلسل وحی ہے جو ایک خالق کی گواہی دے رہی ہے۔ یہ بہت ہی اہم نکتہ ہے۔ اگر ہم اس کو ذرا وسیع تر فکری تناظر میں دیکھیں تو تسلسل کے ساتھ انسان کو کائنات کے مشاہدے کی دعوت دی گئی ہے۔ یہ اندھا دھند تسلیم کر لینے کا تقاضا نہیں کرتا، بلکہ قدم قدم پر ایک بہت ہی مضبوط منطقی استدلال پیش کرتا ہے۔ منطقی استدلال سے مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے جو اسی صورت میں ہے۔ جی، اس شخص کا واقعہ جس نے ایک پرانی اور گلی ہوئی ہڈی لا کر موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا مذاق اڑایا تھا۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ بھائی اس قدر گلی سڑی ہڈی کو جس کا نام و نشان مٹ چکا ہے، اسے کون دوبارہ زندگی دے سکتا ہے؟ اور یہاں جس طرح اس کیوں اور کیسے کا جواب دیا گیا ہے وہ لاجواب ہے۔ بالکل، جواب یہ دیا گیا کہ جس نے پہلی بار اسے عدم سے پیدا کیا تھا، یعنی بالکل صفر سے، اس کے لیے پہلے سے موجود مواد کو دوبارہ جوڑ کر بنانا تو منطقی طور پر اور بھی زیادہ آسان ہے۔ یہ منطق واقعی عقل کو اپیل کرتی ہے، یعنی جب کوئی چیز سرے سے موجود ہی نہیں تھی اور اسے وجود بخش دیا گیا تو اسی خالق کے لیے دوبارہ زندگی دینا کیسے ناممکن ہو سکتا ہے؟ یہ ہمارے محدود سوچنے کے انداز پر ایک کاری ضرب ہے۔ صحیح بات ہے، اور اسی منطق کو آگے بڑھاتے ہوئے قوموں کے زوال کے ایک مخصوص پیٹرن کا بھی بڑی صراحت سے ذکر ملتا ہے۔ جی، سورہ یاسین میں اس بستی کے واقعے کی طرف بھی تو توجہ دلائی گئی ہے جسے صرف ایک ہیبت ناک چنگھاڑ سے تباہ کر دیا گیا۔ یہاں ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بظاہر طاقتور نظر آنے والی بستیاں اس قدر تیزی سے کیوں مٹ جاتی ہیں؟ دیکھیں، یہیں سے ہمیں قوموں کے زوال کا وہ پوشیدہ پیٹرن سمجھ آتا ہے جو تاریخ کے اوراق میں بار بار دہرایا گیا ہے۔ قومیں محض معاشی دیوالیاپن یا فوجی کمزوری کی وجہ سے نہیں گرتی۔ ان کا زوال بہت پہلے شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ بالکل، ان کی تباہی کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب وہ خدائی رہنمائی کو تکبر کی بنا پر رد کرتی ہیں اور سچائی کا پیغام لانے والوں کا مذاق اڑاتی ہیں۔ اور معاشرے میں جو لوگ اصلاح کی کوشش کرتے ہیں انہیں خاموش کر دیتی ہیں یا پھر مار دیتی ہیں۔ ایسا ہی ہے، جب کوئی معاشرہ اخلاقی طور پر اس حد تک کرپٹ ہو جائے کہ وہ سچائی کو ماننے کے بجائے اپنی طاقت کے زوم میں اندھا ہو جائے تو اس کا ظاہری مضبوط ریاستی ڈھانچہ بھی اسے بچا نہیں سکتا۔
یعنی باطل بظاہر کتنا ہی طاقتور اور ناگزیر کیوں نہ محسوس ہو، وہ اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے۔ اور اسے مٹانے کے لیے محض ایک حکم یا جیسا کہ ذکر ہوا ایک چنگاڑ ہی کافی ہوتی ہے۔ اس کا تو سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ اصل تباہی اندر سے شروع ہوتی ہے، باہر کے حملے تو محض ایک نتیجہ ہوتے ہیں۔ اب جب ہم اندرونی کھوکھلے پن کی بات کر ہی رہے ہیں تو یہاں سے بات سورہ الصافات کی طرف مڑتی ہے۔ بت پرستی کی نفسیات کا جو تجزیہ وہاں کیا گیا ہے وہ انتہائی چشم کشا ہے۔ جی، اس صورت میں حضرت ابراہیم کا جو واقعہ بیان ہوا ہے وہ بہت گہرا ہے۔ ان کا وہ زبردست سوال کہ تم اس کی کیوں عبادت کرتے ہو جسے تم خود اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو؟ مطلب جو چیز انسان کی اپنی تخلیق ہے، انسان اسی کے سامنے سجدہ ریز ہو رہا ہے۔ یہ ایک بہت بنیادی سوال ہے جو انسانی عقل کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ لیکن دیکھیں، یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آج کا انسان لکڑی یا پتھر کے مجسمے تو نہیں تراشتا، تو کیا ہم کیریئر میں آگے بڑھنے کی بے پناہ لگن یا دولت جمع کرنے کی ہوس کو بت پرستی کہہ سکتے ہیں؟ یہ دور جدید کا سب سے اہم سوال ہے۔ اگر ہم اس کی نفسیاتی گہرائی میں جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ بت پرستی کا مطلب صرف پتھر کے مجسمے نہیں ہے۔ کوئی بھی ایسی شے جسے انسان خود بنائے، اس پر کنٹرول حاصل کرے اور پھر اس پر مکمل انحصار کرنے لگے۔ اور بالآخر اسے اپنی زندگی کی حتمی طاقت مان لے۔ بالکل، جب انسان کسی چیز کو نفع و نقصان کا مالک اور اپنی بقا کا ضامن مان لے تو وہ چیز درحقیقت ایک بت بن جاتی ہے۔ جب آپ اپنی اخلاقیات اور ضمیر کسی بھی چیز کی خاطر قربان کرنے لگیں تو سمجھیں وہ چیز آپ کا خدا بن چکی ہے۔ اگر ہم آج کے معاشرے کو دیکھیں تو ریاستی طاقت کا اندھا تصور اور انتہا پسندانہ قوم پرستی یا بے تحاشا دولت کی ہوس، یہ سب بھی تو بت ہی ہیں۔ اور مشہور شخصیات کا کلچر بھی، جس میں لوگ کسی انسان کو تنقید سے بالاتر سمجھ لیتے ہیں، یہ سب ماڈرن دور کے بت ہی ہیں۔ جب انسان ان مادی چیزوں کو اپنی زندگی کا مقصد مان لیتا ہے تو وہ دراصل انہی کی پوجا کر رہا ہوتا ہے۔ یہ تجزیہ واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ ہم نے اپنے ذہنوں میں کتنے ہی بت سجا رکھے ہیں جنہیں ہم ترقی یا کامیابی کا نام دیتے ہیں، اور جب ان بتوں کو توڑنے اور سچی اطاعت کی بات آتی ہے تو ہمیں حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے کی عظیم قربانی کا واقعہ نظر آتا ہے۔ جی، ہم سب نے بچپن سے یہ واقعہ سنا تو ہے۔ سنا ہے، لیکن جب ہم اس کا نفسیاتی زاویے سے مطالعہ کرتے ہیں تو یہ محض ایک رسم سے زیادہ ایک انسان کی اپنی انا اور اپنی سب سے عزیز چیز کی قربانی نظر آتی ہے۔ آپ اس پہلو کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ نے بالکل درست سمت میں نشاندہی کی ہے۔ اگر ہم اس واقعے کے اصل جوہر کو سمجھیں تو اس کا پیغام قربانی کی کوئی ظاہری رسم نہیں ہے، بلکہ اس کا لب لباب مکمل سپردگی اور اطاعت ہے۔ خدا کو اس بچے کی جان تو مطلوب نہیں تھی۔ ہرگز نہیں۔ خالق کو تو ابراہیم کا دل اور ان کی نیت مطلوب تھی، وہ غیر متزلزل یقین جو دنیا کی ہر محبت پر بھاری ہو۔ ایمان کا امتحان یہی ہے کہ انسان خدا کے حکم کو دنیا کی ہر چیز سے مقدم رکھے، حتیٰ کہ اپنی اولاد اور اپنی تمناؤں سے بھی زیادہ۔ بالکل۔ وہ چھری دراصل بیٹے کی گردن پر نہیں بلکہ ان تمام دنیاوی اٹیچمنٹس پر چلی تھی جو انسان اور خدا کے درمیان حائل ہو سکتی ہیں۔ کیا خوبصورت بات ہے، یعنی اصل قربانی دل کے اندر موجود دنیاوی محبتوں کو ذبح کرنے کا نام ہے، اور اسی سچائی کو برقرار رکھنے کے لیے قرآنی بیانیہ توہم پرستی کی جڑوں پر بھی کاری ضرب لگاتا ہے۔ جی، اسی صورت میں ان شیاطین کا ذکر ہے جو آسمان سے معلومات چرانے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر ان کا پیچھا بھڑکتے ہوئے شہاب ثاقب کرتے ہیں۔ یہ استعارہ کتنی شاندار تصویر کشی کرتا ہے۔ اور اس تصویر کشی کا مقصد معاشرے میں ایک بہت بڑے اصول کو قائم کرنا ہے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ کائنات کے راز اور غیب کا علم کسی کے تابع نہیں ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ جو نجومی اور قسمت کا حال بتانے والے جھوٹے روحانی پیشوا معاشرے میں بیٹھے ہیں، ان کے پاس کوئی حقیقی علم نہیں ہوتا۔ جی، ان کی بتائی ہوئی باتیں محض اٹکل پچو ہوتی ہیں جن میں وہ ایک سچ کے ساتھ 100 جھوٹ ملا کر پیش کرتے ہیں۔ قرآن اس طرح توہم پرستی پر مبنی ہر ڈھانچے کو اکھاڑ پھینکتا ہے جو انسان کو خوف میں مبتلا کر کے غلام بناتا ہے۔ اور انسان کو ایک باوقار وجود عطا کرتا ہے۔
اور وقار اور ڈسپلن کی یہ بات ہمیں فرشتوں کی اس صف بندی کی طرف بھی لے جاتی ہے جس کا ذکر سورہ الصافات کے بالکل آغاز میں ملتا ہے۔ فرشتے کائنات میں مکمل فرمانبرداری اور ایک بے عیب نظم و ضبط کی علامت ہیں کہ احکامات کی منوعاً پیروی کرتے ہیں جس سے یہ پورا نظام چل رہا ہے۔ اور یہ نظم و ضبط صرف آسمانوں تک محدود نہیں ہے، اس سے انسانیت کو ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ جب کوئی انسانی معاشرہ بھی اس ڈسپلن کو توڑتا ہے، فطرت کے اصولوں سے بغاوت کرتا ہے، تو وہ معاشرہ تباہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ کائنات کے ہر ذرے میں جو نظم ہے وہ دراصل اسی خاموش فرمانبرداری کا نتیجہ ہے۔ جب انسان اپنا اختیار غلط استعمال کرتا ہے تو زمین پر فساد برپا ہوتا ہے۔ یہاں سے ہم ایک اور انتہائی حساس موضوع کی طرف چلتے ہیں جو سورہ صاد میں بہت تفصیل سے آیا ہے، اور وہ ہے طاقت کا امتحان۔ جی، طاقت اور اختیار کا کڑا امتحان۔ ہمارے سامنے دو عظیم بادشاہوں اور پیغمبروں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کی کہانیاں ایک تقابلی انداز میں رکھی گئی ہیں۔ پہلے اگر ہم حضرت داؤد کے واقعے پر غور کریں تو ان کے پاس بھیڑوں کے تنازع کا ایک مقدمہ آیا، جس میں دو فریق ان کے حجرے میں دیوار پھان کر آ گئے تھے۔ ہاں، انہوں نے ایک فریق کی بات سن کر جلدی میں فیصلہ سنا دیا، لیکن پھر انہیں فوراً احساس ہوا کہ یہ تو ان کے رب کی طرف سے ایک امتحان تھا۔ یہ واقعہ ایک عام انسان کو کیا سکھاتا ہے؟ یہ واقعہ قیادت اور عدل و انصاف کے حوالے سے ایک گہرا سبق ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ قائدین اور فیصلہ کرنے والوں کے لیے کتنا ضروری ہے کہ وہ دونوں فریقین کو پوری توجہ سے سنیں اور جلد بازی سے بچیں۔ انصاف کرنا محض کوئی دنیاوی کام نہیں ہے، بلکہ ایک خدائی ذمہ داری ہے۔ حضرت داؤد جیسے عظیم پیغمبر کو بھی اس بات کی یاد دہانی کرائی گئی کہ کرسی پر بیٹھ کر انصاف فراہم کرنے میں کمال درجے کی احتیاط اور غیر جانبداری درکار ہے۔ بالکل، اور پھر اس کے بعد حضرت سلیمان کی باری آتی ہے۔ ان کی طاقت کا تو تاریخ میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ان کے پاس ایک ایسی عظیم الشان سلطنت تھی جس میں جنات، جانوروں اور ہواؤں پر بھی ان کی حکمرانی تھی۔ یہ بے پناہ طاقت تھی، لیکن جب انہیں یہ سب ملا تو ان کا رویہ کیا تھا؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ میری ذہانت یا میری قابلیت کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے سر جھکا کر کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے اور میرے لیے ایک امتحان ہے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں اقتدار کا اصل فلسفہ سمجھ آتا ہے۔ دنیاوی طاقت یا عہدہ بذات خود کوئی اعزاز نہیں ہے، بلکہ طاقت شکر گزاری کا ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ انسان عموماً 3 طرح کا رد عمل دکھاتا ہے۔ یا تو وہ فرعون کی طرح تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، یا پھر تاریخ کے بیشتر حکمرانوں کی طرح کرپشن کا شکار ہو جاتا ہے، یا پھر وہ حضرت سلیمان کی طرح سراپا شکر بن جاتا ہے۔ سلیمان کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے اپنی طاقت کو تکبر کا ذریعہ نہیں بننے دیا۔ طاقت اور تکبر کا یہ تعلق واقعی بہت گہرا ہے، اور جب ہم تکبر کی بات کر ہی رہے ہیں تو یہ سوال ابھرتا ہے کہ آخر وہ کیا چیز ہے جو انسان کو سچائی قبول کرنے سے روکتی ہے؟ اگر دلائل اتنے واضح ہیں تو پھر انسان حق کو کیوں ٹھکراتا ہے؟ قرآنی تجزیے کے مطابق انسان سچائی کو اس لیے رد نہیں کرتا کہ اس کے پاس منطق کی کمی ہوتی ہے۔ اصل رکاوٹیں ہمیشہ نفسیاتی ہوتی ہیں۔ کیا اس کے پیچھے انا اور سماجی دباؤ ہوتا ہے؟ بالکل، حق کو جھٹلانے کی اصل وجوہات انسان کی اپنی پھولی ہوئی انا، تکبر اور سب سے بڑھ کر اپنی موجودہ طاقت کے چھن جانے کا خوف ہوتا ہے۔ ذرا غور کریں، یہی وہ تکبر تھا جس کی وجہ سے ابلیس نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا۔ ابلیس کے پاس خدا کے وجود کے ثبوتوں کی تو کوئی کمی نہیں تھی، وہ تو براہ راست کلام کر رہا تھا۔ مسئلہ حق کو پہچاننے کا نہیں تھا، مسئلہ خود کو آگ کی بنیاد پر برتر سمجھنے اور انا کے خول میں قید ہونے کا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ شیطان انسان کو دلائل سے نہیں بلکہ اس کی انا کے راستے سے گمراہ کرتا ہے۔ اور یہاں شیطان کی خاص حکمت عملی کا بھی ذکر آتا ہے کہ وہ سب کو گمراہ نہیں کر سکتا، تو پھر اس کا وار کن پر چلتا ہے؟ شیطان کا وار صرف ان لوگوں پر چلتا ہے جن کے دلوں میں اخلاص کی کمی ہوتی ہے۔ ابلیس نے خود خدا کے سامنے یہ تسلیم کیا تھا کہ وہ سب کو گمراہ کرے گا سوائے ان بندوں کے جو مخلص ہیں۔ تو اخلاص دراصل ایک روحانی ڈھال ہے؟ جی، شیطان انسان کے لالچ اور اس کے غرور کو ہینڈل بنا کر اسے کنٹرول کرتا ہے، لیکن جو انسان خالصتاً اللہ کا ہو جائے اس پر شیطان کا کوئی داؤ نہیں چلتا۔ یہ روحانی ڈھال کا تصور بہت طاقتور ہے۔
اور یہی خالص پن ہمیں سورہ الزمر کی طرف لے جاتا ہے، جہاں خالص توحید اور قلبی سکون کی بات کی گئی ہے۔ اس کا عملی مطلب کیا ہے اور مذہب کے اندر خرابی کہاں سے آتی ہے؟ مذہب میں سب سے بڑی خرابی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب اللہ کی عبادت کے ساتھ دیگر چیزوں کو ملا دیا جاتا ہے۔ جب لوگ اپنی عقیدت میں اولیاء، سیاسی طاقتوں یا اپنی فرقہ وارانہ شناخت کو اللہ کے مساوی کھڑا کر دیتے ہیں تو توحید کا اصل حسن ختم ہو جاتا ہے۔ خالص توحید تو انسان اور خدا کے درمیان موجود تمام واسطوں کو ختم کر دیتی ہے۔ بالکل، یہ انسان کا براہ راست تعلق اس کے خالق سے جوڑتی ہے، بغیر کسی مڈل مین کے۔ اور جب یہ تعلق جڑتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہم پڑھتے ہیں کہ توحید ایک نفسیاتی اور روحانی سکون لیتی ہے۔ یہ قلبی سکون حقیقت میں کیسا محسوس ہوتا ہے؟ یہ سکون کوئی خشک فلسفیانہ تصور نہیں ہے۔ جب یہ سچائی دل میں اترتی ہے تو یہ انسان کی سوچ کو وسعت دیتی ہے، جسے شرح صدر کہا گیا ہے۔ یہ انسان کے دل کو لوگوں کے خوف، رزق کے چھن جانے کے اندیشوں اور دنیاوی طاقتوں پر انحصار سے یکسر آزاد کر دیتی ہے۔ ایک سچا موحد صرف ایک رب کے سامنے جواب دہ محسوس کرتا ہے۔ اور اسی لیے وہ باقی پوری دنیا کی پرواہ سے بے نیاز ہو کر ایک پرسکون اور باوقار زندگی گزارتا ہے۔ یعنی توحید انسان کو نفسیاتی اور جذباتی طور پر مکمل آزاد کر دیتی ہے، اور شاید اسی لیے ان صورتوں میں بار بار حتمی کامیابی کا ذکر آتا ہے۔ لیکن اس فتح کا مطلب ہمیشہ فوری سیاسی غلبہ تو نہیں ہوتا۔ قرآنی فلسفے کے مطابق حتمی فتح اس بات میں پوشیدہ ہے کہ حق اور سچائی کا پیغام ہر دور میں زندہ رہتا ہے، جبکہ باطل آخرکار مٹ جانے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ اور یہ پیغام کسی ایک خاص قبیلے یا خطے تک محدود نہیں، بلکہ تمام جہانوں کے لیے ہے۔ تو اگر ہم آج کی اس گہری گفتگو کو سمیٹیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسانی تاریخ کی اصل جنگ دراصل انسان کے تکبر اور اللہ کے سامنے مکمل سر تسلیم خم کرنے کے درمیان ہے۔ اسی تکبر نے ابلیس کو تباہ کیا، پچھلی قوموں کو مٹایا اور آج بھی جدید انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ اس میں رتی برابر شک نہیں۔ گفتگو کا نچوڑ یہی ہے کہ تکبر حتمی تباہی کا راستہ ہے، جبکہ اللہ کے حضور اخلاص اور سچی فرما برداری ہی حقیقی نجات کا راستہ ہے۔ اور جاتے جاتے تمام سننے والوں کے لیے ایک ایسی فکر چھوڑے جاتے ہیں جس پر بہت گہرائی سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ اگر خالص توحید واقعی انسان کے دل کو دنیاوی طاقتوں اور رزق کے خوف سے آزاد کر کے وہ شاندار نفسیاتی سکون دیتی ہے جس کا ذکر ہم نے کیا، تو آج کا انسان جو ہر وقت جدید معاشرے کے دباؤ اور بے چینی کا شکار رہتا ہے، کیا وہ انجانے میں خدا کی خالص بندگی کی بجائے لوگ کیا کہیں گے یا میرا سٹیٹس کیا ہوگا جیسے دور جدید کے بتوں کی پوجا تو نہیں کر رہا؟ کیا آج ہماری اس بے سکونی کی اصل وجہ ہماری عبادتوں اور زندگیوں میں اسی اخلاص اور خالص توحید کی کمی تو نہیں؟ اس سوال پر ہم سب کو اپنے دلوں میں ضرور غور کرنا چاہیے۔